بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم انجینئر محمد علی مرزا کے پمفلٹ 5B اور اس کی سیریل نمبر 4 کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں احادیث کو دیکھ کر، تو وہ گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ یہ پمفلٹ 5B اور اس کی سیریل نمبر 4 یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں اس سیریل نمبر 4 میں جو احادیث ہیں وہ ہیں 3677 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی 6187۔ یہ دو ریفرنسز دیے گئے ہیں، لیکن اگر آپ 6187 صحیح مسلم سے دیکھیں تو ایک بہت اہم حصہ اس حدیث کا وہ اس پمفلٹ میں وہ موجود نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم ہے، مکتبہ اسلامیہ سے شائع شدہ، اور 6187 یہ حدیث 6187 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہی حدیث جب صحیح بخاری میں 3685 یہ بھی صحیح بخاری میں یہی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ تقریباً ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ میں وہیں سے وہ اس کے الفاظ کو پڑھتا ہوں جو کہ زیادہ کلیئر ہیں ترجمے میں۔ صحیح بخاری کے، صحیح مسلم میں بھی اس کا ترجمہ مور اور لیس یہی ہے، لیکن صحیح مسلم میں اس کا ترجمہ ہے، صحیح بخاری میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ زیادہ کلیئر ہے۔ نمبر ہے 3685 صحیح بخاری۔ یہ صحیح بخاری اور اس کی حدیث نمبر 3685 یہ باٹم میں، اور پھر اس کے بعد یہ اگلے صفحے پہ آتی ہے۔ میں یہیں سے اس کو پڑھتا ہوں۔ ان کے جو اس میں جو الفاظ سکپ کیے گئے ہیں مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی کہ پمفلٹ میں یہ الفاظ کیوں سکپڈ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے قریب آتے ہیں تو ان کے الفاظ اس حوالے سے یہ بھی ملتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور کہا کہ آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں۔ اور پھر آگے وہ الفاظ ہیں، اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ یہ الفاظ جو یہاں پہ ہیں، جو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، یہ الفاظ پمفلٹ میں موجود نہیں ہیں۔ اور صحیح مسلم کا اگر آپ اس میں فائدے میں دیکھیں تو اس فائدے میں یہ لکھا ہوا ہے، جو یہ صحیح مسلم مکتبہ اسلامیہ کی شائع شدہ ہے، اس میں فائدہ میں یہ الفاظ ہیں کہ اس حدیث سے حضرت علی کی محبت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تھے اور ان کو اللہ کا مقبول بندہ اور ان کے اعمال کو نیک سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ویسے اعمال کی خود آرزو کرتے تھے۔ اور تمام تواریخ اور احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں تمام اموال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیے کہ اپنی خلافت میں تمام اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیے، اور ہر ایک کام اور مشورے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک رکھتے تھے، اور بہت سے مسائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلاح لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کر دیا، باوجود اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے۔ یہ ان فائدے میں لکھا ہوا ہے، اور حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ پمفلٹ میں نہ ہونے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے اہم الفاظ کیوں پمفلٹ میں نہیں لکھے گئے۔ اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ جان بوجھ کر پمفلٹ میں نہیں ڈالے گئے، اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔